السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمیشہ اپنے شو میں کوئی نہ کوئی ایسے بہترین ٹاپکس کو ضرور ہم لے کر آتے ہیں جو کہ آپ کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سکھا بھی سکیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ ہے تبلیغ ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں وہ تبدیلی کیوں نہیں دکھائی دے رہی۔ اور اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ تو بہت ہی معزز موجود ہیں اور بہت بہترین، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری جو آج مہمان ہے شخصیت محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ، جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، اور ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں ان کو سکھانے کے حوالے سے انہوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا۔ ان کی کتابوں سے مجھے ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ملا، کیونکہ پڑھانے والا ایک ٹرینر، کوچ، اسپیکر، اگر اس میں دین کا مزاج پایا جائے اور خیر کے وہ کام کرنا چاہے اور اسے میٹیریل مل جائے، ایسے کتابیں مل جائیں، ایسے نوٹس مل جائیں، ایسے لیکچرز مل جائیں جس میں اس کے بیسک کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، تو قرآن فہمی میں ڈاکٹر صاحبہ کی کتابوں نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں اور بڑا سراہا گیا، تعریف کی گئی اس پروگرام کی۔ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی، ان کی بہت مہربانی، انہوں نے ٹائم نکالا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر نگہت ہاشمی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی سب سے پہلے تو، اور ان کو ویلکم کروں گی۔ شی از چیئر پرسن آف النور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جیسے شاہ صاحب نے ڈیفائن کیا کہ اس وقت اگر پاکستان کی بھی بات کی جائے، مساجد میں درس ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن دینی تعلیمات اتنی زیادہ پھیلانے کے باوجود ہم وہ سوسائٹی میں چینج کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں پاکستان میں؟ جبکہ آپ باہر جیسے آپ ٹریول کرتی ہوں گی شاہ صاحب کی طرح، آپ بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر، وہاں پر آپ کو کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر شاید ایمان زیادہ مضبوط ہے اور عملی طور پر لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر عبیرہ، ایسا ہے کہ یہ ٹرو ہے جو شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی میں وہ چینج نہیں ہے، اور میرے نزدیک بھی مطلب میری زندگی میں سب سے بڑا جو فوکس آف اٹینشن تھا وہ یہی کہ چینج کیوں نہیں آتی، اور ہمارے پاس تبدیلی لانے کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ کا اسوہ موجود ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے تبدیلی کے، ہم کتنے سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیلی، لاکھوں لوگ بدلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جب یہ دین بھیجا اس وقت تو تبدیلی اتنے بڑے پیمانے پہ آئی کہ وہ یعنی افراد جن کے اندر چینج کا سوچا نہیں جا سکتا تھا، بدو اور جو ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ تھا، تو ریجڈ مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہوا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگے، اور وہ جو قتل و غارت گری کے عادی تھے وہاں پر کیسے امن قائم ہوا، اور کس طرح سے شراب نوشی کے عادی شراب گلیوں میں بہانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ تو ہے اس دین کے اندر کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ بات یہ کہ یہاں تبدیلی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی پلان ہوتی ہیں، ایک مشن ہوتا ہے، کسی ویژن کے تحت کسی کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہماری چاہے ریلیجیس ایجوکیشن ہے چاہے جنرل ایجوکیشن ہے، جنرل ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز اینڈ آبجیکٹیوز دیکھیں تو اچھا انسان بنانا، سوال انسان بنانا اس کا مقصد نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری ریلیجیس ایجوکیشن کا یہ مقصد ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ میری اسٹڈی رہی ہے، میں نے ایم فل کی ایک اسٹڈی کی ہے باقاعدہ ہمارے دینی مدارس پر، کہ وہاں کیریکٹر بلڈنگ کا کام کس طرح سے ہوتا ہے، کردار سازی کا۔ تو میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ ہمبلی یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کام کرنے کا، اور یہ ہے کہ میں اس چیز کو کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی کسی کے لیے کوئی ایسا پوائنٹ بنے جہاں سے کوئی ہرٹ ہو جائے، اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں وہ سارے علماء کرام اور مبلغین جو یہ کام کرتے ہیں، اور میں انہیں سلیوٹ بھی پیش کرنا چاہتی ہوں ان کی خدمات کی وجہ سے، لیکن ریسرچ کے جو ریزلٹس تھے وہ بڑے ہاربل تھے۔ اچھا جی۔ اور یہ ریسرچ جو ہے پاکستان کے تمام فرقوں کے مدارس پر کی گئی، جس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، اور مجھے یعنی بنیادی طور پر النور کی بنیاد بھی اسی ریسرچ کے بعد رکھی گئی
کیونکہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, میرے تو یعنی زندگی میں یہ پلان نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اس پیمانے پہ آ کے کام کروں گی. پرسنلی میں قرآن پڑھاتی تھی, میں جو میرے پاس تھا علم میں اسے بانٹنے کی کوشش ضرور کرتی تھی, لیکن یوں یہ ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی آرگنائزڈ وے میں سامنے لے کے آئیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کریکلم جو ہے وہ کئی 100 سال پہلے ترتیب دیا گیا. بڑے معزز لوگ تھے جنہوں نے ترتیب دیا, لیکن جب میں نے اسے اسٹڈی کیا, پاکستان کے اوقاف نے مدارس کے سلیبس کو شائع بھی کیا, ایک ڈائریکٹری اس کی جو بنی میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا, تو اس میں کیریکٹر بلڈنگ کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی اختلافی مسائل پہ 8 سال اگر لگائے جاتے. میں معذرت چاہتی ہوں, میں جو بات کرنا چاہتی ہوں, میں پھر وہی کہنا چاہوں گی کہ میری وہ ہستی نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں, لیکن ایکچولی یہ بات ہے, فیکٹ ہے کہ لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے, لوگ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید, پورے کا پورا قرآن کسی مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں ہے. یعنی سب سے اہم کتاب, اللہ کی کتاب, کسی بھی مدرسے کے نصاب میں شامل آپ اسے ڈائریکٹریز کھول کر دیکھ سکتے ہیں, یعنی جو باقاعدہ طور پر ان کا کریکلم. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث جب پڑھائی جاتی ہے, کہیں تو نسبتاً بہتر پڑھائی جاتی ہے, لیکن دورہ حدیث ہوتا ہے. دورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب گرامر سکھا دی ہے, لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا سیکھ لیا, تو وہ اسے صرف یعنی پڑھتے ہیں, پڑھ کر دہرائی جاتی ہے. نارملی حدیث کو بھی جس طرح سے پڑھانے کا حق ہے, کم جگہوں پر پڑھائی جاتی ہے, بالکل ایسے اور صرف ایک ریوائز کروا دیا جاتا ہے کہ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں, زیر زبر کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ استعداد ضرور پیدا ہوتی ہے کہ زیر زبر کے بغیر پڑھ لیں, لیکن فقہی اختلافات پر بہت بات ہوتی ہے. تو ہمارے اس کریکلم کے حوالے سے بھی اپنی جگہ چیلنج موجود ہے. تو اس میں چونکہ گنجائش نہیں تھی, نہ ہماری جنرل ایجوکیشن میں, نہ ہماری پروفیشنل ایجوکیشن میں, نہ ہماری ریلیجس ایجوکیشن میں, تو جب آپ کے گولز میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو رزلٹ ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر ابھی میں ملائیشیا گئی تھی پچھلے دنوں میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ مساجد ان کی آباد ہیں, بچے ان کے, بڑے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی تعلیم میں وہ چیز نظر نہیں آتی, سب کا ایک ہی مسلک ہے, ایک ہی مسلک کو فالو کرتے ہیں, وہ پرابلم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا احترام نہیں, ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں جو چیز اختلافی ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اور جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ کھو جاتی ہیں, وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو لوگوں کی آپس میں جو نوک جھونک ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بھی کافی یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر آبجیکٹیو بنائیں گے, اگر اس سے گول بنائیں گے تو تبدیلی ضرور آئے گی. اور ہمارا دین تو ہے ہی تبدیلی کا, اور چینج ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا جائزہ لینا ہوگا ہر سطح پر. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال, یہ سوال کہہ لیجئے, بڑے بہت سے لوگوں کو سننے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بڑی دنیا وہ مذہب کو لے کر چل رہی ہے, وہ دین نہیں پڑھا رہی. یعنی مذہب اور دین میں ایک فرق ہے. وہ میتھولوجیز جو ہیں وہ بعض اوقات انسانی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, ایک ارتقاء کے عمل سے بنتی ہیں. جو دین ہے وہ اللہ کتاب کی شکل میں, صحیفے کی شکل میں اپنے نبی رسول پیغمبر پہ نازل کرتا ہے. اب یہاں جو ایک کمپلیٹ زندگی کا گائیڈنس کا پرنسپل دین اسلام ہمیں دیتا ہے, جس میں سونا, کھانا, پینا, بیٹھنا, ہر چیز شامل ہے. میں ایک بات, آپ کیونکہ MBBS ڈاکٹر ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں جی اپنی, ہماری بیٹی جو ہے, کیلولا کرنے سے آج یہ ریسرچ کہہ رہی ہے, بتائی جا رہی ہے کہ 60-70% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے. کیلولا سنت رسول ہے. گورا اس کو پاور نیپ کہہ رہا ہے. اگر تھوڑی سی کافی پہلے پی لی جائے کیلولے سے تو اس کو نیپ چینو کہتے ہیں. باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. پاور نیپ پہ کتنی کتابیں لکھی گئی, اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کتنا ضروری. دین کے احکام ایک مکمل سمجھ کے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بتانا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جو ہم محدود عبادات پہ بڑی دنیا کو لگا رہے ہیں, معاملات, احترام انسانیت
پھر اس کے بعد اخلاق، رویے، انداز، طور طریقے یہ ہم نہیں سکھا پا رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بنیادی طور پر نہ سکھانے کا سبب یہی ہے کہ یہ ہمارے شاید ریاست کی سطح پر بھی یہ پلان میں شامل نہیں، ہماری تعلیم کا بھی یہ آبجیکٹو نہیں ہے، اور یہ ہے کہ مل کے اس کے اوپر غور بھی نہیں کر رہے. تو اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو عبادات بھی بنیادی طور پر معاملات کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر معاملات میں بہتری نہیں آ رہی تو وہ عبادات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا کام نہیں کر رہی. عبادات کو پھر ری ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے. ابھی پیچھے پرسوں میرے کسی یونیورسٹی میں پروگرام تھا تو انہوں نے ری ڈیفائننگ عبادہ کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا. مجھے لگتا ہے عبادت کا بھی لمیٹڈ کانسیپٹ ہے کہ آپ صرف یعنی ظاہری عبادات کو، گو کہ ان کا بڑی ویلیو ہے ہمارے ارکان اسلام کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن عبادت تو ہر آپ کی بات بھی عبادت ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ بھی عبادت ہو سکتی ہے، آپ کا تعلق بھی عبادت ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو سوالات کیے گئے، کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اگر میں اپنی بیوی سے تعلق رکھوں تو کیا اس پہ مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نے سوال کیا کہ اگر تم بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھو تو کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ اگر وہاں پکڑ ہے تو اس پہ اجر ہے. یعنی یہ ہمارا دین ہے. میں نے اس ایگزامپل کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ اس انتہا پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی لوگوں کی، اور لوگوں کو طرز زندگی سکھایا. آپ سوچیں کہ آپ بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنے سے زندگی میں کتنی بڑی چینج آتی ہے، برکت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بسم اللہ آپ کھانے پہ پڑھتے ہیں، ایک بسم اللہ کسی کے آنے پہ پڑھتے ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ جب کبھی کوئی مہمان آتا، کوئی بچہ آتا تو کہتے بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے. مطلب ایک یعنی آپ دیکھیں کہ تعلق میں کتنی خوبی آتی ہے نا، کتنی خوبصورتی آتی ہے. تو یہ بات آپ کی ٹرو ہے کہ معاملات کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ان ساری تکالیف کو فیل کر کے، میں نے جب ریسرچ کی تھی، پہلی ایم فل کی ریسرچ تھی میری پاکستان کے دینی مدارس کے حوالے سے، تو میری دوسری ریسرچ جو تھی وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن پہ تھی ان اسلامک پرسپیکٹو. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ نفع ہوا مجھے ذاتی طور پر، اپنے رویوں کی تبدیلی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور الحمدللہ یعنی ہم نے کورسز میں ایک مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے، پھر یہ ہے کہ رویوں کی تبدیلی کے لیے یعنی ذہنی تیاری کیسے ہو، ایکسیپٹنس کیسے آئے، پھر اس پر محنت کیسے ہو. رسول اللہ نے بھی تو محنت کروائی کہ دیکھو بھوکا پیاسا رکھنا تو مطلوب نہیں، اگر تم روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. کہ اصل چیز کھانا پینا تو حلال ہے، اس کو تو مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے آپ کا کھانا پینا چھڑوایا گیا، لیکن چھڑوانا تو حرام تھا نا، جھوٹ بولنا حرام ہے. بالکل صحیح. تو اگر یہی کام نہیں ہوا تو پھر تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہی نہیں بھوکا پیاسا رہنے کا. بالکل صحیح. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس حوالے سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو دینی تبدیلی ہے یا دینی تبلیغ ہے وہ صرف علماء کا یا دینی اسکالرس کا کام ہے. ہر فرد اس میں ایک پراپر رول پلے کر سکتا ہے، تبھی آپ معاشرے میں ایک پراپر تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہم تو وہی بات کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. ہمارے یہاں دین کا یہ کانسیپٹ ہے، دین پڑھو اور گھر بیٹھ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، مجھے ایک مفسر کی بات یاد آتی، سید قطب کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن. تو اس میں وہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ گویا امت کسی پردے کے پیچھے اور ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں کہ اٹھو کہ تم نے وہ کردار ادا کرنا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہر فرد فارملی انفارملی اپنا یہ رول پلے کرے، کیونکہ یہ یعنی اس کے بغیر تو لاس ہی ہے نا. اور سورہ العصر میں جیسے فرمایا کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اور رسول اللہ نے فرمایا من رأى منکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا, یہ بڑی بات ہے کہ اگر تم برائی سے نہیں روکو گے تو تم دعائیں کرو گے, پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, تو اتنا زیادہ یعنی ہمارے دین میں اس کے لیے تیار کیا گیا کہ ہر فرد ریسپانسبل ہے, کیونکہ ہر فرد اکاؤنٹیبل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کانورسیشن کو ہم یوں ہی جاری رکھیں گے. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں اتنی ساری تبلیغ ہونے کے باوجود ہماری سوسائٹی میں وہ چینج کیوں نہیں ہے جو ہم اب باہر کسی اور کو دیکھتے ہیں جب وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. شاہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا جی دیکھیں, میرا تو پھر اگین لائف سٹائل پہ بڑا اہم سوال آ جاتا ہے کہ بڑی دنیا ڈاکٹر صاحبہ صرف مسجد کی نماز, روزہ, حج, ان سب چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں. کھانا پینا وہ بھی ایک اسلامی انداز ہے. آج ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بیماریاں عام ہوئی ہیں, میڈیکل سٹورز کی بھرمار ہوگی. دیکھیے ہر گلی محلے میں میڈیکل سٹور کھل گئے, اور جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ بڑی اوپر چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے بیکریاں بڑھ گئیں, بیکریوں کی تعداد بھی بڑھی ہے اور میڈیکل سٹورز کی تعداد بڑھ گئی ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہماری 80% بیماریاں لائف سٹائل کی بیماری ہیں. ہمارا لائف سٹائل غلط ہے. مثلا ہمیں اتنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوتے, کھانا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں, اور زیادہ کھانا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. لوگوں کی رات کی نیند اچھی نہیں ہے, دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, وہ کہہ لیجیے بے برکتی بھی ہے. اور جو کہہ لیجیے باڈی کا سسٹم ہے, ایک میٹابولزم اور باڈی کا ریپیئر کرنے کا سسٹم ہے, وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. باڈی کلاک بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر کہہ لیجیے گھر کو امن اور سکون کا ایک ذریعہ بنایا گیا. گھر سے سکون ملتا ہے. لوگ محفلوں میں, دنیا میں, پارٹیز میں سکون ڈھونڈتے ہیں, گھر سے سکون ملتا نہیں ہے یا گھر کی طرف رجوع نہیں کرتے. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرا ذکر ہے اس میں سکون ہے. لوگ اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈنے کی بجائے کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. میرا ماننا ہے انٹرٹینمنٹ کی بھی پرپورشن ہونے چاہیے, حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے, لیکن اللہ کا ذکر اس طرف لوگ نہیں آتے. لائف سٹائل کی موڈیفیکیشن, دین کی طرف آنے والا لائف سٹائل کو کیسے موڈیفائی کرے کہ وہ صحت مند بھی رہ سکے, ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, روحانی طور پہ, اور سب سے بڑھ کے ایک قلبی جو اس کا ایک وجود ہے وہ بھی صحت مند رہ سکے. لائف سٹائل مینجمنٹ کی تو ضرورت ہے, اور لائف سٹائل مینجمنٹ کے لیے اس وقت بھی دیکھیں تو دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف پروگرامز کے تھرو سب سے زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور انڈین چینلز کے تھرو خاص طور پر بہت زیادہ کہ آپ فلاں چیز کھا لیں تو یہ ہو جائے گا, فلاں چیز کھا لیں تو, اور سب بچوں کا بھی انٹرسٹ ہو گیا کہ اب یہ لینا چاہیے, اب یہ, اور سب لوگ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی بات اگر آپ دیکھیں تو اتنی بھرمار ہوئی انٹرنیشنل چینز کی, اور پھر یہ فوڈ پینڈا, اور پھر باقی سارا سلسلہ ڈیلیوریز گھر پہ, اور کچن کو لگاؤ تالا, اور موومنٹس جو ہیں وہ اتنی بڑی رہیں. اب جب یہ ساری صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے فوڈ کے حوالے سے لوگ کانشیس نہیں ہوئے. ایک سادہ سا اصول تھا نا, بھوک رکھ کے کھانا, تو بھوک رکھ کے کھانے سے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی غذا میں جو چیزیں شامل کی وہ چیزیں, اور پھر اس انداز میں شامل کی, اس کا کوکنگ سٹائل, وہ باقی چیزیں, تو نیچرلی اس کی وجہ سے ہیلتھ متاثر ہے. بالکل. دوسری چیز جو ہے وہ جیسے آپ کے مینرز ہیں, آپ کے آداب ہیں زندگی کے, اس کا آپ کو کتنا نفع ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جیسے واش روم جاتے ہوئے آپ اگر دعا کر کے جاتے ہو اور دعا کر کے نہیں جاتے, اس کا فرق کتنا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب ٹوائلٹ جاتے ہو تو یہ دعا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو آپ نے فرمایا کہ شیاطین وہاں تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. آج دیکھیے جنات, جادو, آسیب, مختلف طرح کے سائیکولوجیکل پرابلمس, صرف واش روم جاتے ہوئے احتیاط نہ کرنے کا کتنا بڑا رول ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں. گھر میں انٹر ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی گھر میں انٹر ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے دعا کرتا ہے, تو شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا ٹھکانہ ملا نہ رات کا کھانا. تو جس وقت شیطان گھر میں انٹر نہیں ہو سکا تو ظاہر ہے کہ آپس کے تعلقات, بہت سارے معاملات بھی خراب نہیں ہوئے. اور جس وقت کوئی دعا کر کے بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتا
تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور ٹھکانہ بھی مل گیا. اب آپ دیکھیے کہ شیطان کیا کرے گا, دو لوگوں کے درمیان بیٹھے گا, وہاں کوئی بات خراب, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نئے نئے پلانز آتے ہیں, چلو کہیں باہر جا کے کھانا کھا لیں, چلو یعنی مل کے کوئی اور کام کر لیں, یا اکیلے اکیلے. تو یعنی آپ اوور آل اگر دیکھیں تو رات کی جو ایکٹیویٹی ہے لوگوں کی, تو آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا, ریسرچ سے پتہ چلے گا پاکستان پورنوگرافی میں بھی کس نمبر پہ آ گیا. یعنی ہمارے جو یوتھ جو ہے, جی ہماری یوتھ کہاں تک پہنچ گئی. تو اصولی اگر یہ میں نے دو باتیں ابھی بتائی ہیں, دو آداب کے حوالے سے, ایک واش روم جانے کے اور ایک گھر میں اندر انٹر ہونے. بالکل. اور جس وقت آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اگر رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ظلم سے, ان کی کسی زیادتی سے, آپ باقی چیزوں سے کہیں آپ کا قدم پھسلتا ہے. اتنی کمپریہنسو دعائیں ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو دعاؤں کے حصار میں انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے. اور ذکر جو ہے نا, یہ تو اسٹے ان ٹچ رہنے والی بات ہے نا. تو آپ اپنے موبائل سے تو ان ٹچ رہتے ہیں, لیکن اگر اپنے کریٹر سے ان ٹچ رہیں تو آپ کی زندگی میں خیر اور برکت آئے گی. بالکل ایسے ہی. اور پھر انرجی آتی ہے انسان کے اندر. پھر اسی طرح سے باہمی تعلقات ہیں, معاملات ہیں, اصل میں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جو کورس کرواتے ہیں الحمدللہ, ڈپلومہ ان اسلامک ایجوکیشن 1 ایئر کورس ہے, اس میں ہمارا ایک کورس ہے لائف سٹائل مینجمنٹ. تو ہم اسے باقاعدہ طور پر سکھاتے ہیں اور اس کو ہر اینگل سے, یعنی اسپرچولی ہماری کیا نیڈس ہیں, اور ہماری جو ذہنی عقلی فکری نیڈز ہیں وہ کیا ہیں, اور ہماری ہیلتھ کی کیسے ہم کیئر کر سکتے ہیں. ہم نے ہمارا ایک سبجیکٹ ہیلتھ کیئر بھی ہے. ہم یعنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف تھاٹ سے لے کے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایز اے ویمن, ایز اے گرل, جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو, اس رول کو سیکھیں, اور اس رول کو ادا کرنے کے لیے کیا ہرڈلز ہیں اور کیا آپ کی یعنی آپ کے لیے راستہ کیسے آسان ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم یہ بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے یعنی جو خاص طور پر اپنے اندر کی جو بیماریاں ڈیولپ ہو گئیں, سوچنے کا انداز, ہر وقت جس شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا, اور ہر وقت غم زدہ رہنا, اور ہر وقت جو ہے غصے میں رہنا. آپ دیکھتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس ہماری سوسائٹی میں بہت کم. بالکل. تو یہ سب چیزیں جن کو پھر میں بار بار, چونکہ میں ایک ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے ضرور یہ کہنا ہے کہ چینج تھرو ایجوکیشن ہی آتی ہے. بالکل ایسے ہی. چینج تھرو یعنی پراپر چینل ہی آتی ہے. چینج خود سے خود نہیں آتی ہے, لیکن اس کے لیے کام اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو کرنا ہے تو کام فیملی کو بھی کرنا ہے, لیکن کام فرد کا ہے. بالکل ٹھیک. وہ جب تک تیار نہیں ہوگا تو اس کے لیے پھر تبدیلی تو نہیں آ سکتی. بالکل ایسے ہی. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے الحمدللہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں زندگیوں میں تبدیلی آئی. الحمدللہ. جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ میری جب کسی اسٹوڈنٹ کی شادی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آئیں. میں نے کہا میں اس دن آپ کے گھر آنا چاہوں گی جس دن آپ کی مدر ان لا جو ہے نا, وہ مجھے محبت کے ساتھ انوائٹ کرنے کے لیے آئیں, اور یہ مجھے بتائیں گی کہ میری بہو کے میرے ساتھ ریلیشن شپ ایسے ہیں جس میں میں سیٹسفائیڈ ہوں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت جی, ماشاءاللہ. تو یعنی ہمارا رول تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خاندانوں کی بہتری کے لیے, گھرانوں کی بہتری کے لیے کام کریں, اور پھر وہ کام ہوتے ہیں الحمدللہ, اس کا رزلٹ آتا ہے. تو نسلوں کی تربیت کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے, اور ہمیں سب کو یہ کام کرنا ضروری مل کے کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ کوئی ٹیچ ہی کر رہا ہو, سپورٹ کرنے کا ایک یہ بھی وے ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے. بالکل صحیح جی, بالکل بالکل ایسے ہی. صحیح بات. اچھا, سوشل میڈیا کا آپ رول کیا دیکھتی ہیں اس میں؟ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈسٹریکشنز بڑھ گئی ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کا ایک مثبت پہلو بھی ہے جس کو ابھی تک شاید ہم اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پائے؟ دیکھیں جی, جب ٹی وی آیا تھا تو بڑے لوگوں میں گھبراہٹ آئی تھی, خاص طور پر ریلیجس طبقے میں, کہ ٹی وی کی وجہ سے یہ نقصان, یہ نقصان, یہ نقصان. لوگوں نے جن گھروں میں ٹی وی آئے ٹی وی نکال دیے, اور ٹی وی کا نکالنا ہی سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا. سوشل میڈیا کی وجہ سے خرابیاں اتنی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو یوز ہی نہیں کرنا ہے. سوشل میڈیا بذات خود تو خراب نہیں ہے, اس کو اچھا یا برا استعمال ہی خراب یا صحیح کرتا ہے. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا نفع دے رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اوور آل اگر ہماری یوتھ اور ہماری جنریشنز اور ہمارے ریموٹ ایریا تک کے لوگ جو ہیں, وہ مطلب ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ پیسہ بنایا جائے, جیسے بھی عزت سے بنے, ذلت سے بنے,
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں, اور وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے بھی بہت کچھ کر جائیں گے اگر وہ کرنا چاہیں. اگر کرنا چاہیں. اور ہمارے ایسے لوگ ہیں دیہاتوں میں رہنے والے بھی, اب ان کی فالوئنگ بھی بہت ہو چکی کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ کام کر رہے ہیں. بالکل یعنی آغاز ہو جائے تو آپ کو ہوپ لگ جاتی ہے نا. الحمدللہ. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میرا سوال, مجھے نہیں پتا بریک پہ اگر جانا تو پھر بعد میں جواب لے لیجیے گا, لیکن سوال بڑا لیکن بریک امپورٹنٹ. کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا میں سوال پھر رکھ دیتا ہوں پھر بھی سامنے. بالکل. سوال یہ کہ کسی دین کا کام کرنے والے, کسی اسپیکر کو, کسی داعی کو, کسی تبلیغ کرنے والے کو خود عملاً کتنا کلیئر, دل کا پاک, نیک ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کے میسج میں تاثیر بڑھ سکے. بتانے والے بڑھ گئے ہیں, وہ جو دل میں اترنا ہے وہ کم ہو گیا. یہ ایک ایسا موضوع ہے, تاثیر کا موضوع اور لوگوں کے دل بدلنے کا موضوع. اتنے بزرگان دین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, آج وہ کہاں پر ہیں, یہ ساری بات چیت ہم بالکل اس حوالے سے ہم جواب لیں گے ڈاکٹر صاحبہ کا. لیکن آپ میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہم دینی تبلیغ کی طرف تو آتے ہیں, لیکن کسی تبلیغ کرنے والے کے خود کے عمل میں وہ ساری چیزیں ہونا کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی مدت پہلے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا تھا, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم وہ بات کہتے ہی کیوں جو کرتے نہیں. کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی والی بات ہے تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. اور اتنی وعید ہے اس کے اوپر کہ ایک انسان دوسروں سے وہ بات کرے جو خود نہیں کرتا, ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اسلام میں. تو سب سے پہلے تو اپنی جانب دیکھنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھیں تبدیلی آ سکتی ہے. مثلا مولانا اشرف علی تھانوی, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا اور میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں, ان کو تعلیم دوں, تو میں نے سوچا بھی تو میرے عمل میں یہ بات نہیں آئی. کہتے پہلی دفعہ میں نے جانا تھا تو میں نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے, میں نے آج جو بات بتانی ہے نا اس میں میں نے اپنے آپ کو دیکھنا جہاں جہاں میں فٹ ان نہیں ہوں, آج کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا, میں وہاں پہ اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کروں گا. اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس کام نے بہت زیادہ فائدہ دیا. اور ریئلی اللہ کے رسول کی بات سچی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. تو بیسیکلی سکھانے والا جس وقت اپنی اصلاح کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو سوسائٹی میں چینج آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے وجہ سے اگر تعلیم دینے والے کے اندر چینج ہے تو چینج ٹرانسفر ہوگی. بالکل ٹھیک. اثر ہو تو تاثیر پیدا ہوتی ہے. پہلے تو اثر خود قبول کریں گے, جیسے سورہ الجن میں آتا ہے, جنات کی ایک پارٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جنہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کر بتایا, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو یعنی ہماری رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جب جا کے بتایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی بات میں تاثیر تھی کہ سب اسلام لے آئے. بالکل. جو خود متاثر ہوتا ہے نا, میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر میں خود متاثر ہوں قرآن سے تو اس کا اثر دوسروں پہ ہوگا. اگر میں خود متاثر نہیں ہوں, جہاں متاثر نہیں ہوں گی تو میرے اندر بھی بات ڈھول کی طرح بجے گی. تو علام تو ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. بالکل بالکل اسی طرح سے. تو یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ بڑی آیت ہوگی کہ عملی نمونہ پیش کرنا بہت ضروری ہے. بٹ میں جاننا چاہوں گی پروفیسر صاحبہ آپ سے کہ آپ اس وقت النور انٹرنیشنل کی چیئر پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کیا النور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ابھی کر رہی ہے, کون کون سی ڈومینز فورٹز میں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بات یہ ہے کہ النور انٹرنیشنل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بھی ہے, پروپیگیشن آف اسلام کا کام بھی کرتی ہے, ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے. الحمدللہ ہمارے بنیادی کام جو تھا وہ تو ہم ایجوکیٹڈ ویمن پہ کام کر رہے تھے کہ ہم ان کے تھرو اپنی نسلوں کو درست کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے اچھی مائیں, اچھی بیٹیاں, اچھی بہنیں, اچھی بہویں بنانے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے کوشش کر سکیں. لیکن جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں فیل ہوا کہ
اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں جانے کی ضرورت ہے. جب تک بچے کو چھوٹی عمر سے نہ سکھایا جائے, بڑے ہو کے میں نے دیکھا ہے کالج کی بچی کو سکھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے, مونٹیسری کے بچے کو سکھانا بہت آسان ہے. آپ 5th کلاس کے بچے کو بھی بہتر سکھا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو بچے کی عمر بڑھتی ہے اتنا زیادہ وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ بہرحال اس کا ذہن ایک طرح کا بن چکا ہوتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ اسکول سسٹم کا آغاز کیا, اور خاص طور پر جھگی کے بچوں کے لیے, اسلام ایریاز کے لیے ویلفیئر سکولز, لیکن ہم دوسری فیملیز کے لیے الحمدللہ ہم نے پبلک سکولز بنائے تاکہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے کانشیس ہیں ان کی تربیت کے لیے, تو ان کے لیے ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. فری آف کاسٹ ایجوکیشن, اگر ویلفیئر ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہے تو یہ بھی فری آف کاسٹ. ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے پیرنٹس کھڑے ہیں, ان میں سے ہر ایک ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری فلسفی یہ ہے کہ صرف بچے کو ایجوکیٹ نہیں کرنا, فیملی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. لہٰذا ہمارے لیے فی صرف یہ ہے کہ بچے کی ماں خود ساتھ پڑھے, 2 days کم از کم ہفتے میں ضرور دے, کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹائم سپینڈ کرے. اس کے اندر جب تبدیلی آتی, اسے ہم پیرنٹنگ بھی سکھاتے ہیں, اسے ہم قرآن بھی سکھاتے ہیں, باقی چیزیں بھی الحمدللہ. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پھر کالج کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, پھر ہم نے حفظ سینٹرز بھی اوپن کیے, لیکن ہمارا جو بیسک کام ہے وہ ہمارا ایجوکیٹڈ ویمن پر ہے. اور اب سوسائٹی کے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہم نے ولیجز کے لیے بھی اپنے ہمارے سارے پلانز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم ویلفیئر کا جو کام کرتے ہیں, فیملی سپورٹ بھی, لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ تکلیف لاحق رہتی ہے, میں ابھی پچھلے دنوں سعودیہ گئی تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ فکر پر تو کام کرتے ہیں, فقر پر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا فقر کو دور کرنا جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشن ہے, اور ہر کسی نے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کی قوم جو ہے نا بیگر ہے, آپ جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ بھی, آپ کے لوگ بھی مانگنے کے لیے پہنچتے. ابھی ملائیشیا میں تقریباً کوئی 95 لوگ گرفتار ہوئے جو بیگنگ میں. اچھا, اس میں سے 85 پاکستانی تھے, 95 میں سے 95. اور آپ سعودیہ میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ جو ایکشن پاکستانیوں کے خلاف لیا جاتا ہے, دبئی میں جو ایکشن لیا جا رہا ہے بیگری کی وجہ سے, یعنی ان لوگوں کے لیے بھی راستے بند ہو رہے ہیں جو یعنی دنیا کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہو رہے ہیں. تو بیگری کی طرف گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے. اس کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو نیچرلی ہماری قوم کدھر جا کے ٹھہرے گی. اور پھر اب دیکھیے کہ میں بات کر رہی تھی فقر کی, کہ یہ جو غربت ہے نا, اس کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. اچھا 12,000 روپے دے دیں یا 14,000 روپے دے دیں, تو کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اب گندم کاٹنے کے لیے کوئی فرد ملتا نہیں, کیونکہ گندم کا موسم آتا ہے تو لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں. رمضان آتا ہے تو بڑے پیمانے پہ امداد شروع ہو جاتی ہے. صحیح جی. اچھا آپ دیکھیں دنیا میں کتنی قومیں ہیں جنہوں نے, بنگلہ دیش کو دیکھیں, بنگلہ دیش نے اپنی قوم کو مادی تو اس طرح سے سپورٹ کرنے کی بجائے انہوں نے انہیں سکلز سکھائیں. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے چلا گیا, بالکل صحیح, ان کی اکانومی بہتر ہو گئی. تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم شاید بحیثیت قوم کے لوگوں کو گھر بیٹھے دینے کی وجہ سے اپاہج کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن کھانے کے دسترخوان لگانا, افطار وغیرہ کروانا ہم سب کرواتے ہیں, لیکن عزت و ابرو کے ساتھ ان کے گھروں میں ہم کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں, دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو ہمیں ایک امپاورڈ کرنا, لوگوں کو سکل سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے الحمدللہ. اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ اپنا خود مختار ہوں. اور اسی طرح سے ہم پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے آن سائٹ بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آن لائن بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اور دنیا بھر سے میں یہ کام ہمارا بالکل ہے. شاہ صاحب, ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, آج کی بک ریکمنڈیشن میں آپ کیا شامل کرنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, آج نا کتاب نہیں ہے, آج کتابیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ لکیلی کتابوں کی جو مصنف ہیں, رائٹر ہیں, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو آج کی جو کتاب ہے وہ نجات کا رستہ, سبیل النجات. اور یہ کہہ لیجئے, یہ ہم نے پہلے کر نہیں لی, جی او ہو یہ کر لی,
ایک منٹ رکو, فی ذکر میں یہاں سے دوبارہ کر لوں گا. فی ذکر حکم. اچھا, آج کی جو کتاب ہے نا جی, وہ ڈاکٹر صاحبہ ہے فی ذکر حکم. اور یہ کتاب کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی, پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر رکوع کا خلاصہ اور جس انداز سے اس کو سارا منظم کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی اس کا کوئی اپ گریڈ ورژن ہے, میں نے اس کو بہت پہلے دیکھا تھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ کی جو کتابیں ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو کتاب ہے حیا اور موسیقی کے نام سے ٹائٹل سے ہے, یہ رحمت کے تصور پہ بڑی ایک شاندار کتاب ہے. یہ نیکی اور گناہ کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے بڑی شاندار کتاب ہے. پھر میرا سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع رہتا ہے مسلم ہیروز کے حوالے سے. تو مسلم ہیروز کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ تو بچوں بڑوں سب کو پڑھنی چاہیے جی. اور سب سے بڑھ کے یہ جو کتاب ہے جی, یہ اقرا کے نام سے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ اپنی کتابوں کے بارے میں خود بھی کچھ بتائیے کہ یہ جو سیریز ہے, کیونکہ بڑا مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس, 1-2 منٹ, اور آپ اختصار سے ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ کتابیں کس طرح سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیا PDF کی فارم میں اویلیبل ہیں, کیا دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہیں؟ جی جزاک اللہ. ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتاب کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ چینج ہے. مثال کے طور پر اقرا کا مقصد ہے علمی رویوں میں تبدیلی لانا, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ خاص طور پر وہ نالج جو ریویلڈ ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آیا, اس میں اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہے یہ آداب باقی چیزیں, لیکن بیسیکلی لائف چینجنگ ہے الحمدللہ. اسی طرح سے جیسے مسلم ہیروز ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی کتاب ہے, کیونکہ ہیروز کی کوالٹیز کے اعتبار سے ہم نے اسے تقسیم کیا ہے, یعنی شخصیات کا تذکرہ ان کی کوالٹی کے ریفرنس سے. اسی طرح سے جیسے نیکی اور گناہ, یہ بہت پاپولر ہو گئی, اچانک یہ آئی, اور میں نے فیل کیا کہ ہماری یوتھ اس قدر زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ ہمیں پتہ چلے نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں نے پڑھا, لوگوں نے بہت سوالات کیے اس کے اوپر الحمدللہ. پھر حیا اور موسیقی ہے, تو بیسیکلی موڈسٹی جو ہے وہ کن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے, ان میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز تو موسیقی ہے. تو موسیقی کے لیے دلائل ہیں الحمدللہ, ایسی لاجک ہے جس کے بعد لوگوں کے لیے ڈیسیژن لینا آسان ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پیوریفائی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق. اسی طرح سے جو رحمت ہے, مرسی بھی, ایمپتھی بھی ہماری ضرورت ہے. ہمارے نبی رحمت ہے الحمدللہ, اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. لیکن اس رحمت کو ہم اپنے کردار میں کیسے لے کے آئیں, اور کس طرح انسانوں کے لیے ہمدرد بن جائیں. اور اسی طرح سے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا قرآن ٹرانسلیشن کے حوالے سے کہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ خود نہیں پڑھ سکتے. میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن کے راستے میں ہم خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. زندگی کی کتاب ہے, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے. اور میں نے اس کے حوالے سے جو کام کیا الحمدللہ, یہ جیسے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہے تو اس میں ورڈ فار ورڈ بھی ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو اردو سے بالکل میچ کر کے الفاظ آئیں تاکہ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی نہ ہو. اور میں نے دیکھا ایک دفعہ میں نے 2015 کی بات ہے, 40 ڈیز میں ترجمہ قرآن کروایا, اور آپ امیجن کریں کہ 40 ڈیز میں لوگ سیکھ گئے الحمدللہ. لیکن لوگوں کے لیے مشکل نہیں. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے. دین کی خوبصورتیاں دین پر عمل کرنے کے بعد, دین کو اپنانے کے بعد انسان محسوس کرنی شروع کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہے, اور تبدیلی والی کتاب کو اس انداز میں پیش کرنے کی بھی. تو بس یہ کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں. بالکل, آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ ہمارے شو پر آئی, آپ نے بڑا ٹائم دیا اور بہت بہترین آپ کے ساتھ کانورسیشن رہی ہے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.